like you. Be strong. السلام علیکم ناظرین کرام. دنیا نیٹ میں کورا مشہور سماجی ویب سائٹ ہے. اس میں کوئی بھی شخص ہر قسم کا سوال پوسٹ کر سکتا ہے. پھر دنیا بھر سے لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کچھ عرصہ قبل کورا میں یہ سوال پوسٹ کیا گیا کہ سیاح کی حیثیت سے آپ لوگوں نے کس ملک کو سب سے زیادہ نسل پرست یعنی ریئرسٹ ملک پایا. جواب میں کئی سیاحوں نے بھارت کو انتہائی نسل تو چشم و چشاہ ثابت ہوا. تو اس میں ایک سیاح سے کہا گیا کہ آپ بھی جواب ملاحظہ فرمائیے. تو دوستو اس کا بیان تھا کہ میں شعبہ IT سے وابستہ سیاح فارم امریکی ہوں. اپنے کام کے سلسلے میں کئی یورپی اور ایشیا ممالک جا چکا ہوں، جن میں برطانیہ، جرمنی، انڈونیشیا اور ملیشیا اور بھارت قابل ذکر ہیں. میں نے تمام ملکوں میں سے سب سے زیادہ بھارت کو نسل پرست پایا. بھارتی عوام محض نسل پرست ہی نہیں بلکہ وہ محتسب اور کٹر ذہنیت رکھنے والے بھی ہیں. امیر اور بااثر بھارتی اپنے غریب ہم وطنوں سے جس قسم کا ذلت بر سلوک کرتے ہیں وہ میں نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھا. بھارتیوں کو خاص طور پر سیاہ رنگت سے نفرت ہے، اس لیے وہ گورا رنگ کرنے والی کریموں، صابنوں، لوشنوں وغیرہ کے دیوانے ہیں. ایک بھارتی اگر یہ جان جائے کہ آپ مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں تو تب بھی آپ اس کی نفرت کا نشانہ بن سکتے ہیں. سیاہ فارم انسانوں کو تو تب بھارت میں قدم قدم پر حقارت برا سلوک برداشت کرتے ہیں. ناظرین اکرام، یہاں تک کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں آباد لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے. ناظرین کرام، بھارت بھر میں بیری نسل پرستی کا قصہ تو آپ ایک امریکی سیاہ فارم کی زبان سن چکے ہیں. بھارتی معاشرے میں موجودہ دیگر خرابیوں برائیوں کا آنکھیں کھول دینے والا بیان درج ذیل ہے. نمبر 1، غریبوں کا دیس. دنیا میں سب سے زیادہ غریب بھارت میں بستے ہیں. بھارت کا محکمہ دیہی ترقی رورل ڈیولپمنٹ ملک میں غربت کا جائزہ لینے کے لیے ایک سروے پہ عنوان شیشو اکنامک کاسٹ کرتا ہے. ایسا آخری سروے 2015 میں ہوا تھا. اس سروے نے انکشاف کیا تھا کہ بھارت میں 75% آبادی کی ماہانہ آمدن 5,000 روپے سے کم ہے. بھارتی عوام کی اکثریت روزانہ صرف 20 تا 23 روپے کما کر بمشکل اپنی ضروریات پوری کرتی ہے اور زندگی بسر کرتی ہے. درج ذیل بلا سروے ہوئی 2 برس بیت چکے. اگر فرض کر لیا جائے کہ بھارت میں غربت کمی ہوئی ہے تب بھی 70% بھارتی عوام جسم و جان کا رشتہ بڑی مشکل سے برقرار رکھتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں. بھارت میں غربت پھیلنے کی بنیادی وجہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے. مٹی بھر بھارتی اربوں کربوں روپے کی جائیداد رکھتے ہیں جبکہ کروڑوں بھارتی روزانہ صرف اتنی رقم ہی کما پاتے ہیں کہ 2 وقت روٹی کھا کر زندہ رہ سکیں. بھارتی حکمران طبقے غربت ختم کرنے کا دعویٰ تو بہت کرتا ہے مگر عملاً کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا. مودی حکومت تو دھڑ دھڑ اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید رہی ہے، حالانکہ اس رقم سے وسیع پیمانے پر غربت مٹاؤ منصوبے بھی شروع ہو چکے ہیں. نمبر 2، خواتین کے لیے خطرناک ملک. جولائی 2017 میں امریکی صحافی لارا بیگے بلوم نے مشہور رسالے فوربس کی ویب سائٹ پر ایک مضمون خواتین سیاحوں کے لیے تحریر کیا جو کہ موسٹ ڈینجرس پلیس فار وومن. اس ویب سائٹ پر یہ مضمون قرار دیا گیا. اسی میں لارا نے سیاحت کی ممتاز ویب سائٹ ٹرپ کام کے حوالے سے انکشاف کیا کہ خواتین سیاحوں کے لیے بھارت دنیا کا چوتھا خطرناک ترین دیش ہے. اس لیے بھارت جانے والی خواتین سیاحوں کو درج ذیل مشورے دیے گئے. یہ مشورے 4 پوائنٹ پر مشتمل تھی، جس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ گلی بازار میں ہوشیار ہو کر چلو کیونکہ کوئی بھی مرد حملہ کر سکتا ہے. نمبر 2، بھارتی مرد
گور کر دیکھتے ہیں، اس عمل کے لیے تیار رہیے۔ نمبر 3، رات کو گھومنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، دلی، ممبئی اور دیگر بڑے شہروں میں خواتین کے لیے مخصوص ٹرانسپورٹ میں سفر کریں۔ یہ واضح رہے کہ انسانی فلاح و بہبود سے وابستہ عالمی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی تحقیقی رپورٹوں میں بھارت ان ممالک میں شامل ہے جو خواتین کے لیے خطرناک قرار دی جا چکی۔ ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بھارتی معاشرے میں آج بھی عورت کو کمتر اور کمزور سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے بھارتی مرد خواتین خانوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتی اور ان پر ظلم ڈھاتی رہتی تھی۔ بھارت کے بیشتر گھروں میں لڑکی کو لڑکی پر ترجیح دی جاتی ہے، حتیٰ کہ لڑکی بھوک سے مر جائے تب بھی والدین بیٹے کا پیٹ بھرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ کتنی بری بات ہے۔ الحمدللہ یہ خواتین کی یہ ظلم و ستم پاکستان میں نہیں ہے اور یہ رواج پاکستان میں عام نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ اور ایک ہی حق دیا جاتا ہے اور ایک جیسا سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، جعلی ادویہ کی وبا۔ بھارت اور ادویہ تیار کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ بھارت میں 20,000 ادارے ادویہ تیار کر رہے ہیں، اگرچہ 70% مارکیٹ صرف 250 ادویہ ساز کمپنیوں کی قبضے میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں 10 سے 15% ادویہ جعلی ہوتی ہے۔ یہ جعلی ادویہ دیگر ممالک خصوصاً افریقی ملکوں کو بھی بھجواتی جاتی ہے۔ گویا ہوش و لالچ کا شکار بھارتی اپنے ملکوں کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی موت بانٹ رہے ہیں۔ دوستو، یہ کتنی بری بات ہے۔ نمبر 4، خواتین پہ ظلم کی انتہا۔ بس فیڈ خبریں و حقائق دینے والا مشہور امریکی ویب سائٹ ہے۔ پچھلے سال ایک بھارتی صحافی شیان رائے نے اس پر چشم کشا مضمون تحریر کیا جس کا عنوان ہے فیکٹس اباؤٹ جینڈر انیکوالٹی ان انڈیا دیٹ ول ٹرولی شاک یو۔ یہ مضمون نہیں بلکہ بھارتی مردوں کے خلاف خوفناک چارج شیٹ ہے جنہوں نے خواتین پر ظلم کرنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ مضمون میں بیان کردہ چند حقائق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پچھلے 3 برس میں 24,000 دلہے جہیز نہ لانے پر اپنی دلہنوں کو قتل کر چکی۔ بھارت میں 70% شادی شدہ خواتین گھروں میں شوہروں یا سسرالیوں کے ہاتھوں مار پیٹ یا بے حرمتی کا نشانہ بنتی ہے۔ یونیسیف کے اعداد شمار کے روز سے بھارت میں نوزائیدہ بچے کی جنس کا تعین کرنے والی طبی صنعت کی مالیت 1,000 کروڑ روپے ہو چکی۔ پچھلے 10 سال میں بھارتی ڈاکٹر 8 کروڑ زنانہ پرورش پاتے بچے قتل کر چکے۔ نمبر 5، بھارت میں کم عمری کی شادیاں ممنوع ہیں مگر آدھی سے زیادہ خواتین کی شادی 18 سال کا ہونے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ خودکشی کی بلند شرح۔ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جہاں مردوزن کی بڑی تعداد خودکشیاں کر کے اپنی جان لے لیتی ہے۔ ماہرین عمرانیات کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں۔ ان میں سے 1,35,000 بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ غربت، بے روزگاری، گھریلو جھگڑے، امتحان میں ناکامی وغیرہ خودکشی کرنے کی بڑی وجہ ہے۔ دبئی کی مشہور نیوز سائٹ آل عربیہ میں 21 دسمبر 2017 کو ایک ہندو صحافی مہیش تری دیو کا لکھا ہے کہ انگریزی مضمون اکیڈمیز پیر پریشر ڈرائیو انڈیا ایڈولسسنٹس ٹو سوسائڈ شائع ہوا۔ اس میں مہیش صاحب نے انکشاف کیا کہ 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوان لڑکے یا لڑکی میں سب سے زیادہ خودکشی شرح بھارت میں ہے۔ مضمون کی روح سے بھارت میں ہونے والی 34% خودکشیاں نوجوان لڑکی کرتے ہیں اور تعجب خیز بات ہے کہ اکثر نوجوان نہایت معمولی باتوں پر موت کو گلے لگا لیتے ہیں، جیسا کہ لڑکوں نے کسی موٹے لڑکے کا مذاق اڑایا تو اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ بھارت میں ہر سال ہزاراں کسان بھی فصل اچھی نہ ہونے پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ دراصل قرضوں کا بوجھ نہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس طرح بھارتی افواج میں بھی خودکشی کرنے کی شرح خاصی بلند ہے۔
یہ خودکشیاں اشکارا کرتی ہیں کہ بھارتی معاشرے میں زندگی سے مایوس مردوزن کی بہت بڑی تعداد بستی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔